لیکن درود جاری ہو. سبحان اللہ. جی، اور وہ درود ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک نبی کی تصویر بڑھ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت حسنین کریمین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن سینے تک میرے مشابہ، حسین سینے سے لے کر پاؤں تک میرے مشابہ. تو یہ مشابہت، یہ تشبیہ صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ کردار بھی ان کا کردار مصطفی کے مطابق تھا. دادا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے امام حسن کے بارے میں، ان کے دروازے پر ایک بندہ آیا، اس نے دستک دی، آپ باہر نکلے، اس نے آپ کو گالیاں دینا شروع کر دی. آپ مجھے بتائیے، ماڑے سے ماڑا بندہ بھی اس کے دروازے پر آ کے، کوئی ماڑا بندہ آ کے گالی دے، برداشت کرے گا؟ کم از کم کیا کرے گا؟ وہ نواسہ رسول، وہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. اس بدو نے دیکھا کہ تو بولی نہیں، اس نے حضرت مولا علی کے بارے میں زبان کھول دی. آپ پھر خاموش رہے. اس نے کہا کمال ہے. اس نے سیدہ خاتون جنت کے بارے میں کچھ کلمات کہے نازیبا. آپ پھر خاموش رہے. داتا صاحب نے لکھا کشف المحجوب میں، سید تو اتنے ماشاءاللہ بے شمار. آئیے، علی پور کے شہزادے ہمارے درمیان موجود ہیں. پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد حافظ محمد وقاص شیرازی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تشریف فرمائے. سادات تو بے شمار ہیں، لیکن اس سید کی بات سید نے لکھی ہے. سید علی حجویری نے اس سید کی بات لکھی ہے جو سب سے بڑا سید ہے، جس کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے. کہا جب اس نے سارے زور لگا لیے، عربی نے بدتمیزی کے سارے دروازوں پر دستک دے لی. آپ نے پوچھا عربی، مجھے لگتا تجھے بھوک لگی، مجھے لگتا تجھے بھوک لگی ہے. اپنے غلام سے کہا گھر سے پتہ کرو کوئی مال پڑا ہوا ہے، کوئی سونا چاندی کو سکے، کوئی کرنسی. وہ ایک تھاڑ بھر کے لے آئے. آپ نے وہ گالیاں دینے والے کو سارا ہی تھاڑ دے دی. اور میں اٹھا لو تمہارا ہے. اس نے اٹھا لی. جانے لگا. آپ نے کہا ٹھہرو، میں تمہیں وہ آگے تک کر کے آتا ہوں، الوداع کر کے آتا ہوں. جب واپس اڑنے لگے تو عربی آپ کے قدموں پر گر گئے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں بے ادب نہیں، میں گستاخوں کی جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے. میں نے سنا تھا رسول اللہ سے، آپ کے بارے میں سنا تھا کہ حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ پتر سید ہے، یہ میرا بیٹا ہے. اور میں نے رسول اللہ کا حلم، بردباری اور حوصلہ دیکھ رکھا ہے کہ رسول پاک سے کسی نے کسی لہجے میں بھی بات کی ہے، میرے آقا نے ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے لہجے سے جواب ارشاد فرمایا. کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ بیٹے میں بھی وہ لہجہ ہے کہ نہیں، بیٹے میں بھی وہ کردار ہے کہ نہیں ہے. اشہد انکا ابن رسول اللہ. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں تو واقعی رسول اللہ کا پتر ہے، تو واقعی رسول اللہ کا پتر ہے. میرے دوستو بھائیو، اس پر تو وہ صوفی ہے، صوفی اعظم ہے حضرت داتا گنج بخش رجویری، مجتہد صوفی ہے. اس نے ایک نتیجہ بھی نکالا اس کا. لیکن اس سے پہلے جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ساری رات میلاد مصطفیٰ آپ منائیں،
ساری رات اوصاف مصطفیٰ پر سبحان اللہ کریں، نعرے ماریں، لیکن جب کردار مصطفیٰ کی بات آئے، جب چہرہ مصطفیٰ کی بات آئے، جب سنت مصطفیٰ کی بات آئے، جب دین مصطفیٰ کی بات آئے، جب عظمت مصطفیٰ کی بات آئے، تو نمائندگی کافروں کی کرے؟ تو کن کی صف میں کھڑا ہو؟ دن کے وقت تو عیسائیوں کی صف میں کھڑا ہو، یہودیوں کی صف میں کھڑا ہو، تیرے چہرے سے کسی ہندو اور سکھ کی تصویر نمایاں ہو، رات کو تو رسول اللہ کے میلاد کے نعرے لگائے۔ میں کہتا نہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ قرآن کی ایسی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے جس کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر کیا ہے اس کا؟ پس منظر یہ ہے، قرآن کہتا سورہ المائدہ کے اندر فرمایا وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ، بے شک کہہ سکتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پتر ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ دوسرے مقام پر فرمایا لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى۔ جنت میں یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، اس کے علاوہ تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ دعویٰ کیا ہے؟ ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی اور جا ہی نہیں سکتا۔ لن تمسنا النار الا ایام معدودات۔ قرآن کہہ رہا ہے، ان کا عقیدہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو دوزخ میں جانا ہی نہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم دوزخ میں چلے بھی گئے، ہم دوزخ میں کتنے دن رہیں گے؟ ایام معدودات۔ ابھی آپ نے ایام معدودہ پورے کے 30 دن پورے کے روزے کے، انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایام معدودات۔ 40 دن سے زیادہ ہم دوزخ میں نہیں رہیں گے، 40 دن زیادہ سے زیادہ دوزخ میں رہیں گے، اس کے بعد اللہ میں نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ میرے اللہ نے قرآن عزیز فرقان حمید میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ میرے محبوب اعلان کرو، ان کو بتلاؤ، ان کو سمجھاؤ۔ توجہ میری طرف رہے، میں نے 4-5-6 آیات پڑھی اس مضمون کے لیے، میری طرف توجہ رہے، اور میں نے یہ مضمون جو ہے محنت کر کے آپ کو اس مقام پر لایا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بتاؤ کہ کوئی رب کا حبیب نہیں ہو سکتا، کوئی رب کا پیارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب کا پیارا وہی ہوگا جو تیری اتباع کرے گا۔ تکبیر!